کریم نے اس دنیا کی تخلیق کے بعد اور اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسول بھیجیں اور انبیاء و رسول کا کام یہ رہے گا کہ میری کتابوں کے ذریعے سے امت تک ہدایت اور رہنمائی کی باتیں پہنچائیں گے. تو نبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مختلف کتب دنیا میں اتارے. 104 کتابیں آسمانی نازل کی گئی. ان کتابوں میں سب سے مقدس جیسے یوں سمجھا جائے کہ تمام نبیوں میں اور تمام رسولوں میں سب سے مقدس اور افضل نبی ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ویسے ہی تمام آسمانی کتابوں میں اور تمام دنیاوی کتابوں میں سب سے افضل کتاب اگر دیکھی جائے اور جس کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے، جس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا حق بنتا ہے اور جس کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ کتاب ایسی جو ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، وہ کتاب ہے قرآن مجید. ساری کتابوں کو ہم نے لے لیا لیکن قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا. ضرورت کے درجے میں اس کو استعمال کر لیا. ابھی رمضان گزرا کچھ مہینے پہلے، کچھ ایام پہلے کثرت سے اس کی تلاوت کی. اب اس کو ہم بھول گئے. آج بھی تلاوت کرنا ہے، قیامت تک تلاوت کرنا ہے. نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کی ہدایت قیامت تک کے لیے ہے. نبی رحمت للعالمین قیامت کے لیے ہے. اللہ رب العالمین قیامت تک کے لیے رب العالمین ہے. قرآن مجید ہدایت للعالمین قیامت تک کے لیے ہے، امت کے لیے. تو صراط مستقیم کو ہم اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہر فرض نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ اس 7 آیت نازل کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے 3 آیات میں میری تعریف ہے، درمیانی ایک آیت میں اپنی عاجزی بندہ ظاہر کرے کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا رب کریم، ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور اخیر کے 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا کہ بندے اب میری تعریف کر لی، اپنی عاجزی کا اظہار تو کر لیا، اتنا اظہار کیا ہے تو پھر اب مجھ سے صراط مستقیم کی طلب کر. اور صراط مستقیم کیا ہے، ہدایت والا راستہ کیا ہے، تو آگے اس کی تشریح بھی کی قرآن کریم میں ہی کہ ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، نہ کہ وہ لوگ جن پر اللہ ناراض ہوئے ہوں اور جو گمراہ ہوئے ہوں. ان کے راستے سے اللہ ہمیں بچا، یعنی یہود و نصارا. آج ہم نے اس مقدس کتاب کو چھوڑے رکھا
اور ان کے طریقوں کو اپنائیں. دنیا میں ہمارا کوئی بھی معاملہ دیکھ لو, کوئی بھی چیز دیکھ لو, ہم کس کے راستے پر جا رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, سچا راستہ, سیدھا راستہ, ایسا راستہ جو نبی کے طریقوں پر لے چلے, ایسا راستہ جو قرآن کے احکام پر ہمیں چلائے, ایسا راستہ جو جنت میں پہنچا دے, ایسا راستہ جو بجلی کی طرح ہمیں پل صراط پر پار کرے. لیکن اس راستے سے ہٹ کر ہم یہود اور نصارہ کے راستوں پر ہیں. ساری چیزیں دنیاوی غرض سے ہم ان کی استعمال کر رہے ہیں, ہر طریقہ ان کا اختیار کر رہے ہیں. احکام خداوندی سے دور, سنت نبوی سے دور ہماری زندگی گزر رہی ہے. تو ہم صراط مستقیم کے طلبگار ہیں, ہم ہدایت کے طلبگار ہیں, اور اس ہدایت کو پانے کے لیے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین پر قیامت تک کے لیے رکھا ہے. مختلف زمانوں میں مختلف ترمیم کی گئی, سابقہ کتابوں میں ترمیم ہو چکی اور ان کی امتوں نے اس کو قبول بھی کر لیا, لیکن اس امت نے قرآن کریم کے اندر ذرا بھی بگاڑا ہے تو اس کو قبول نہ کیا. قیامت تک کے لیے قرآن ہدایت ہے. ہمیں چاہیے کہ روزانہ اس کی تلاوت کرے, اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے. ابھی میں نے اپنے میسج کے ذریعے سے حفاظ اکرام کو ایک ترغیب دی, وہ یہ کہ رمضان المبارک جیسے ہی قریب آتا ہے ہم حافظوں کے دل اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہمتیں اور عزائم بلند و پست ہو جاتے ہیں. کیا کرے, تراویح میں کھڑے کیسے ہو جائیں اور دن بھر کیسے یاد کریں, کتنا رٹنا پڑتا ہے, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, اور پھر اس کے بعد تراویح میں مصلی سے باہر آنے تک کتنا پریشر رہتا ہے, ذہنی ایک دباؤ اور تناؤ رہتا ہے. اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہمارے عزائم دور سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ میسج دے دیا. اگر ہم یہ ارادہ تو یہ کر لیتے ہیں کہ اب سال بھر انشاءاللہ پڑھیں گے, جب رمضان آتا ہے تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اب سال بھر انشاءاللہ رمضان میں قرآن کریم کو ہم پڑھیں گے, ایسا پختہ یاد کریں گے کہ آئندہ سال رمضان میں یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اس کے لیے آسان ترتیب یہ بتائی, روزانہ کم از کم اپنی مشغولیات, مصروفیات, کاروبار اور تمام چیزوں کے باوجود حفاظ اکرام کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے روزانہ ایک پارہ اپنی ترتیب سے یاد کریں. اور آسان سی ترتیب یہ ہے, فجر بعد پاؤ پارہ یاد کریں. جب تک یہ پاؤ پارہ یاد نہیں ہوتا میں باہر نہیں جاؤں. ظہر بعد پاؤ پارہ یاد کر لیں, عصر بعد پاؤ پارہ یاد کر لیں, مغرب بعد پاؤ پارہ یاد کر لیں, ہو گئے 4 پاؤ. اور عشاء کے بعد 2 رکعات میں یا پھر جیسے ہی مناسب ہو بیٹھ کر ہی صحیح یہ مکمل ایک پارہ یا تو خود سے پڑھیں یا کسی کو سنائیں. انشاءاللہ پورے مہینے بھر میں ایک دور مکمل ہوگا اور پورے سال بھر میں رمضان سے پہلے 11 دور ضرور ہو جائیں گے. یہ تو حفاظ کرام کے لیے. اور ہمارے لیے کیا؟ یہ تو حافظوں کے لیے تھا. ہمارے لیے کیا؟ ہم بھی فکر کریں, ہم بھی فکر کریں. روزانہ ہر فرض نماز کے وقت پاؤ پارہ ضرور پڑھ لیں گے. اگر پاؤ پارہ نہیں تو کم از کم جس بھی ترتیب سے ہو مکمل 5 نمازوں میں ہم ایک پارہ پورا کر لیں گے. کریں گے انشاءاللہ. زور سے کہیے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی میں اگر وقت میسر ہو, ہم واٹس ایپ کتنا دیکھ لیتے ہیں عزیزوں, بہت سارے تو ایسے ہیں 24 گھنٹے اسی میں لگے ہیں. یہی تو بتلایا کہ یہود و نصارہ کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں دنیا کی معلومات بھی ہونی چاہیے, دنیا کی خبریں ہمیں پتہ ہونی چاہیے, آج کل کے حالات کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے, سب کچھ برابر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احکام خداوندی کو چھوڑے رکھیں اور ان خبروں میں ہم لگے رہیں
اور پھر جب ایسی خبروں میں ہی لگے رہیں گے اور ایسی دنیاوی چیزوں میں لگے رہیں گے، اللہ کے فریضے کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے کلام کی تلاوت کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ کی مدد ظاہر میں ہمارے ساتھ نہ ظاہر میں نہ باطن میں بالکل نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی نصرت سے ہم دور ہو جائیں گے، اللہ کی مدد سے ہم کوسوں دور ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ کم از کم ایک رکوع معنی اس کے قرآن کریم کے معنی و مطالب کو سمجھ کر پڑھیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم علماء سے بڑھ جائیں، اس لیے نہیں کہ ہم جو ہے اپنا علم کسی پر جتائیں، اس لیے نہیں کہ ہم کہیں قرآن کے مفسر بن جائیں۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ جب چاہے تو بنائے۔ اتنی عظمت والا قرآن ہے اور اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ جیسے جس انداز سے جو پڑھے اس قرآن کریم کو چھپانا بھی عبادت، اس کو چھونا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی رحمت، اس کو پڑھنا بڑی عبادت، اس کو سننا عبادت۔ قرآن کریم جو پڑھے وہ حافظ کہلاتا ہے، یاد کرے وہ حافظ کہلاتا ہے۔ جو بہترین انداز میں پڑھے، اس کے مختلف طریقوں سے پڑھے، وہ قاری قرآن کہلاتا ہے۔ جو قرآن کریم کے معنی و مطالب کو امت کے سامنے پیش کرے، اس کی تفسیر پڑھائے اور پڑھے، تو وہ مفسر کہلاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تمام احکام پر جو عمل کرے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ روزانہ ایک رکوع سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن میں ہر حکم ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کیا جائے، پھر بڑا ہو جائے تو کیا کیا جائے، پھر جوانی میں آئے تو کیا کرے، پھر بڑھاپے میں آئے تو کیا کرے۔ اللہ نے ہر چیز قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوگا، اور اللہ نے اپنی مختلف آیات کے ذریعے سے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہمیں چاہیے کہ عربی کو ہم، یعنی کہ قرآن کریم کی آیات کو ہم معنوں کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ جہاں ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہو، علماء سے رابطہ کریں۔ ہمارے درمیان بڑے بڑے اور مفسرین موجود ہیں اور علماء موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں جو اس کی تشریح کو جانتے ہیں۔ جہاں نہیں سمجھ میں آیا ہم ان سے رابطہ کریں کہ حضرت والا اس کی کیا تشریح ہو سکتی ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جب ہم ان علوم میں گہرائی اور انہماک حاصل کریں گے، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ کوئی قوم ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی، کبھی ہم جو ہے رسوا نہیں ہو سکتے۔ اس مقدس کلام کے ذریعے سے ہی صحابہ نے پورے دنیا کے اندر دین کو پھیلا دیا اور اپنی طاقت کو بتلایا، اللہ کی طاقت کو بتلایا، اور اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہی جہاں جہاں حکومت کو پیدا کیا تھا۔